السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر فاروق۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمر فاروق آفیشیل۔ تو اب ہم میکرو اکنامک سیریز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میکرو اکنامکس میں ایگریگیٹ سپلائی کرو کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایگریگیٹ سپلائی ہوتی کیا ہے۔ ایگریگیٹ سپلائی از دا ٹوٹل آؤٹ پٹ ایگریگیٹ سپلائی کرو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹوٹل آؤٹ پٹ آف گڈز اینڈ سروسز، ٹھیک ہے، فار وانٹ ٹو پروڈیوس ایٹ ایچ پاسبل پرائس، ٹھیک ہے نا۔ آل آف دا فیکٹر دیٹ افیکٹ ایگریگیٹ سپلائی بینگ ہیلڈ کانسٹنٹ، پرائس کے علاوہ اور کون سے فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ایگریگیٹ سپلائی کرو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس وائی ایکسس پہ ہمارے پاس پرائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایکسس پہ ہمارے پاس ریئل جی ڈی پی یا ایگریگیٹ آؤٹ پٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہمارے پاس یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایگریگیٹ سپلائی کرو کے کیس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ کیس آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم کلاسیکل کی بات کریں، ٹھیک ہے نا، کلاسیکل یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو ایگریگیٹ سپلائی کرو آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ورٹیکل جو اگر کینز کی بات کرتے ہیں تو کینز کہتے ہیں کہ ایگریگیٹ سپلائی کرو جو ہے وہ ورٹیکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ کلاسیکل کہتے تھے کہ فل امپلائمنٹ اکانومی میں ہوتا ہے، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں، ٹھیک ہے نا، ویجز پرائس اینڈ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے نا، فل امپلائمنٹ سچویشن میں لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کینزین جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو ایگریگیٹ سپلائی کرو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے پاس ہاریزنٹل ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے، ٹھیک ہے نا، ایگریگیٹ سپلائی کر جو فکس ہے، ٹھیک ہے، اسے پوٹینشیل جی ڈی پی یا پوٹینشیل آؤٹ پٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فل امپلائمنٹ ہے، اگر اس سے زیادہ ہم ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم بہت زیادہ آؤٹ پٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے ریسورسز ہیں، کیپٹل ہیں، وہ ٹھیک ہے نا، ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ہماری پرائس انکریز ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آؤٹ پٹ ہماری انکریز نہیں ہوگی، نہ ہی ڈکریز ہوگی، کیونکہ ہماری لیبر بھی فل امپلائڈ ہے، کیپٹل بھی فل یوٹیلائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلاسیکل کا کہنا تھا۔ کینز نے کہا تھا 1936 میں، وہ کیا کہتے تھے، اکانومی اس میں، ٹھیک ہے نا، انڈر یوٹیلائز کیپٹل بڑی تھی، ٹھیک ہے نا، ان امپلائمنٹ بڑا تھا۔ تو کینز کا کہنا تھا جو اکانومی جو ہمارے ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں تو ہماری پرائس انکریز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن آؤٹ پٹ ہماری جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی۔ ڈیمانڈ بڑھنے سے وہ کیا کہتے تھے، ہماری جو لیبر ہے وہ اور ہائر کر دے گا، لیبر اور ہائر کرنے سے جو ان امپلائڈ لیبر ہے وہ نئی لیبر وہ ہائر کر دے گا، اور کیپٹل جو ہے جو اس کے پاس پڑا ہے وہ مزید انویسٹ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ ہمارا رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ جب ہم پوٹینشیل آؤٹ پٹ پہ پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم آؤٹ پٹ اور انکریز نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری مطلب کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ اگر اپورڈ شفٹ ہوگا تو اس سے ہماری پرائس بھی انکریز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ایگریگیٹ سپلائی کا کینزن جو کہنا تھا وہ کہتے تھے ورٹیکل ہاریزنٹل ہو جاتی ہے، اور یہ کیا کہتے تھے، یہ کہتے تھے ورٹیکل رہتی ہے۔ کلاسیکل فیل ہو گئے تھے کیونکہ جب 1930 میں ڈیپریسیشن آیا تھا، اس کی وجہ سے کلاسیکل فیل ہو گئے تھے، پھر یہ کینزن آ گئے تھے۔ ایگریگیٹ سپلائی کر جو ہوتا ہے وہ ایسی شیپ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایگریگیٹ سپلائی میں 3
سچویشن ہوگی ہمارے پاس. ایک ہاریزونٹل رینج ہوگی, ٹھیک ہے, جو دوسری جو ہمارے پاس ہوگی وہ انٹرمیڈیٹ رینج ہوگی. جو تیسری ہوگی وہ ہائی اسٹیپر رینج ہوگی, ٹھیک ہے, ہائی اسٹیپر. ورٹیکل ہمارے پاس ایگریگیٹ سپلائی کرو ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہاریزونٹل رینج, انٹرمیڈیٹ رینج اینڈ ہائی اسٹیپر رینج. ہاریزونٹل رینج تب ہوگی جب ڈیپریسیشن ہوگا ہمارے پاس ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں, ٹھیک ہے. تو ان امپلائمنٹ کی سچویشن ہوگی, ٹھیک ہے نا. یہ ریسورسز انڈر یوٹیلائز ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر ہم ڈیمانڈ بڑھا دیں گے تو اس سے کیا ہوگی, ہماری ایگریگیٹ سپلائی بڑھ جائے گی. کینز رینج بھی, ہاریزونٹل رینج کو ہم کینز رینج بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں, دس از اسٹیج آف ڈیپریسیشن ود لاٹ آف آئیڈیل کیپیسٹی ان فارم آف ان امپلائڈ لیبر یوٹیلائز مشینری اینڈ ادر کیپٹل اکوپمنٹ. جو ان یوٹیلائز پڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اکانومی جو ہوتے ہیں کین ایکسپینڈ ہوتے ہیں اٹس پروڈکشن, ٹھیک ہے نا, ود آؤٹ فیسنگ مچ رائز ان یونٹ کاسٹ آف پروڈکشن. ہماری اکانومی جو ہے وہ کیا کرتی ہے, پروڈکشن انٹرمیڈیٹ رینج. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ رینج آتی ہے. انٹرمیڈیٹ رینج کیا ہوتا ہے, اس میں اکانومی میں ہمارے پاس بہت سارے سیکٹر ہوتے ہیں. لیبر ہوتی ہے, لینڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ الیکٹرانک انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, جس میں کلیئر انجینئر چاہیے ہمیں, مطلب کہ اگر ہمیں اور انجینئر کی ضرورت ہو تو اس کے لیے سکلڈ ہمیں ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے اور ہمیں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, جس کی وجہ سے اگر وہیں پہ ہم لوگ دوسرے سیکٹر کی بات ٹیکسٹائل کی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نا, ٹیکسٹائل سیکٹر میں ان سکلڈ لیبر کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جتنا ہم چاہیں تو لیبر ہائر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ٹھیک. یہ ہمارے پاس وہ اسٹیج ہے جہاں پہ نہیں ہو رہی. انٹرمیڈیٹ میں پرائس انکریز ہوتی ہے لیکن تھوڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن پروڈکشن بھی تھوڑی انکریز ہوتی ہے. اگر انٹرمیڈیٹ رینج میں ہمارے پاس کیا انکریز ان آؤٹ پٹ, کیسز انکریز ان پرائس لیول, فل امپلائمنٹ از ناٹ اٹینڈ سملٹینیس ان آل انڈسٹریز, ٹھیک ہے. آل ٹائپس آف ورکر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سم انڈسٹریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد شارٹیج آف را مٹیریل ہوتے ہیں ان میں, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہم لوگ کیا ہے, شارٹیج اسکل انجینئر کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈائمینشننگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مارجنل پروڈکٹ آف فیکٹر ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لیبر ہائر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مارجنل پروڈکٹ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک لیبر لگے گی وہ 10 یونٹ پروڈکٹ کرے گی, ٹھیک ہے. 2 لیبر لگے گی تو وہ ہمارے پاس پروڈکشن جو ہوتے ہیں 18 یونٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ وہ 1000 روپے ویجز دے رہا تھا, یہاں پہ وہ 2000 ویجز دے رہا, لیکن اس کے ویجز اتنے ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو گئی. پہلے 10 یونٹ, ٹھیک ہے نا, 8 یونٹ اس کو مل رہی ہے دوسرے بندے سے, ٹھیک ہے نا. جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کی انکریز ہو جاتی ہے. مارجنل جو پروڈکٹس ہے, ٹھیک ہے نا, وہ انٹرمیڈیٹ رینج کو ہمارے شو ہیلی اسٹیپ رینج کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اسے کلاسیکل رینج بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, فل امپلائمنٹ لیول ہے, پوٹینشیل جی ڈی پی ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ آؤٹ پٹ انکریز نہیں کر سکتے. اگر اس سے زیادہ آؤٹ پٹ انکریز کریں گے, ڈیمانڈ بڑھیں گے, پرائس بڑھے گی. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے ایگریگیٹ سپلائی کر پوٹینشیل جی ڈی پی سے آگے چلا جاتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پروڈیوسر اوور ٹائم پے کرنا چاہ رہا ہے, 8 گھنٹے کام کرنے تو 12 گھنٹے کام کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو نائٹ شفٹ لگا شروع کر دیتے ہیں یا ورکنگ ڈیز بڑھا دیتے ہیں. اگر پہلے 5 ڈیز کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, پھر 6 ڈیز کام کروانا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر اکانومی وومن اور چلڈرن سے ورک کروانا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس سے آؤٹ پٹ انکریز ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. کئی بار پوٹینشیل جی ڈی پی سے ایگریگیٹ سپلائی کر جا سکتی ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے جو آپ کو بتائیے. کلاسیکل رینج اسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے.
یہاں پہ جو آؤٹ پٹ ہے فل امپلائمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پوٹینشیل جی ڈی پی جو فریکشنل اسٹرکچر امپلائمنٹ بھی کام کر رہی ہوتی ہے، چاہے فل امپلائمنٹ کی سچویشن ہو، ٹھیک. اسٹرکچر اور فریکشنل جو ہے سچویشن. فریکشن امپلائمنٹ کون سی ہوتی ہے؟ جب لیبر ایک جاب چھوڑ کے دوسری جاب پہ شفٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے پاس فریکشنل امپلائمنٹ ہوتی ہے. جو اسٹرکچرل امپلائمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر جس انڈسٹری میں آپ کر رہے ہیں وہاں پہ ٹیکنالوجی امپرومنٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اسے اسٹرکچرل امپلائمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بوم کے ٹائم، ٹھیک ہے، اگر بوم کے ٹائم مطلب بہت ہی زیادہ اکانومی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ایکسپینڈ بیون فل امپلائمنٹ لیول ہے، ٹھیک ہے نا. نیٹ شفٹ اس نے بڑھا دیے، اس نے ورکنگ ڈیز بڑھا دیے، ٹھیک ہے نا. یا اس نے وومن اور چلڈرن سے کام لینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. ایگریگیٹ سپرے کر جو پوٹینشیل جی ڈی پی جو انکریز ہو جائے گی. یہ بات ہوگی ہماری ایگریگیٹ سپلائی کرو کی، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم لوگ بات کریں گے کہ ہمارے پاس جو ایگریگیٹ سپلائی کرو ہوتی ہے وہ شفٹ کب کب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی اب ہم بات کریں گے. ہم نے یہ کہا تھا پرائس کے علاوہ جو ہو وہ مطلب کانسٹنٹ رکھیں گے، ٹھیک ہے. ادر فیکٹر یونٹ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. ہمارے پروڈیوسر کو آؤٹ پٹ کے لیے کم کاسٹ پے کرنی پڑی. جو ایگریگیٹ سپلائی کرو جو وہ رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ پرائس تھے تو اس کی آؤٹ پٹ یہاں تھی. اگر سیم پریس پہ آؤٹ پٹ زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے، یہاں پہ سیم پرائس پہ ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. یہیں پہ اس کی یونٹ آف کاسٹ کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا سپلائی کر جو ہے لیفٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں پہ سیم پرائس پہ آؤٹ پٹ مطلب کہ ڈکریز ہو گئی ہے. پرائس ہمارے پاس کیا ہے؟ سیم ہے. اگر پروڈکشن کم ہوگا تو رائٹ ورڈ شفٹ ہوگا، اگر زیادہ ہوگا تو لیفٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا ہمارا، ٹھیک ہے. اب کون کون سے فیکٹر ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں؟ پہلا فیکٹر ہے کیا؟ ویجز. اگر مان لیجئے کہ اکانومی میں ویجز انکریز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی پروڈکشن کم ہو جائے گی. اگر ویجز کم ہو گئی ہیں تو اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. ایگریگیٹ سپلائی کرو ہمارا جو ہے وہ رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا. اگر دوسرا فیکٹر ہے ہمارے پاس پرائس آف انپوٹس، جو ہم انپوٹ خرید رہے ہیں جہاں پہ کیپٹل، ٹھیک ہے، وہاں را مٹیریل، ٹھیک ہے نا، ان کی پرائس زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری ایگریگیٹ سپلائی کر جو ہے وہ رائٹ ورڈ شفٹ ہو جاتی ہے. ہمیں را مٹیریل مہنگا مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا جو ایگریگیٹ سپلائی کر ہوگا وہ لیفٹ ورڈ شفٹ ہوگا. اگر سستا ملے گا تو رائٹ ورڈ را مٹیریل سستا ملے گا، ٹھیک. اگر اچھا اکانومی میں ٹیکنالوجی میں امپرومنٹ ہو جائے، چینج ان ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی میں امپرومنٹ ہو جاتے تو آؤٹ پٹ ہماری کیا زیادہ سپلائی کرے گی، ٹھیک ہے، رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا. ہماری وائی ناٹ سے وائی ون آؤٹ پٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. بزنس ٹیکسز اینڈ سبسڈی، اگر ٹیکس لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا، کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جائے گا. وہ ایگریگیٹ سپلائی کر جو ہے وہ لیفٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اگر سبسڈی گورنمنٹ دینا شروع ہو جاتی ہے تو ہمارا جو ایگریگیٹ سپلائی کر ہوگا وہ کیا رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا. ریسورسز انکریز ہو جاتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اگر ہمیں ریسورسز سستے مل رہے ہیں تو ہمارا ایگریگیٹ سپلائی کر جو وہ رائٹ ورڈ شفٹ ہو گیا. اگر ہمیں ریسورسز مہنگے مل رہے ہیں تو ہمارے ایگریگیٹ کرو جو ہے وہ ہمارے لیفٹ ورڈ ہو گئے. انہیں ریسورسز میں ہمارے پاس لیبر آتی ہے، ٹھیک ہے نا. ویجز کم دینا پڑ رہی ہیں، اس وجہ سے ہمارا جو ایگریگیٹ سپلائی کر ہوگا وہ رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا. لیبر سستی مل رہی ہے ہمیں اسی وجہ سے. اچھا، سب سے پہلے آپ کو میں نے ڈیفینیشن کی بات کی تھی ایگریگیٹ سپلائی کرو، ٹھیک ہے نا. جو گڈز اینڈ سروسز ہیں، ٹھیک ہے، پاسبل پرائسز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کی ڈیفینیشن ہے ایگریگیٹ سپلائی کرو. اور ہیلڈ کانسٹینٹ ہونی، مطلب کہ کانسٹینٹ ہوں، ٹھیک ہے. کون کون سے فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں ایگریگیٹ سپلائی کرو کو؟ کلاسیکل کا ماننا تھا کہ
एग्रीगेट सप्लाई कर्व में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। हम हॉरिजॉन्टल रेंज थी, इंटरमीडिएट रेंज थी और हाई स्टीपर थी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग कैंजन रेंज भी कहते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन की आइडल कैपेसिटी उसकी देखेंगे, ठीक है। मशीनरी देखेंगे, अच्छा इक्विपमेंट देखेंगे, ठीक है। और इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं इनकी वजह से। या क्लासिकल रेंज की बात करें तो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, पोटेंशियल जीडीपी होती है, तो एग्रीगेट सप्लाई इससे आगे जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ओवर टाइम लेनी पड़ेगा, ठीक है, नाइट शिफ्ट लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से, ठीक है, हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व आगे चला जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट रेंज में क्या हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट एक साथ नहीं आता हमारे पास, ठीक है ना। तो कुछ किस वजह से, इसके अलावा प्राइस इंक्रीज और डिमेंशनल मार्जिनल प्रोडक्ट की वजह से, प्रोडक्ट और फैक्ट्री की, ठीक है, रॉ मटेरियल शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज में होंगे, ठीक है। फिर हमने बात की थी शिफ्ट एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, ठीक है। जब यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, सेम ही प्राइस पे अगर हमारा यूनिट ऑफ कास्ट प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारा